شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ان میں سے کچھ اور لوگوں کو بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھ گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی سی ہے جو کئی کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم نے گمان کر رکھا ہے کہ بے شک تم ہی اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم ہر پوشیدہ اور زار چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے حصہ تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس طرح چلے جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔